عظمت حیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں، نظر میں عظمت حیدر نہیں تو کچھ بھی نہیں، شعور و بزر و غم پر نہیں تو کچھ بھی نہیں، نظر میں عظمت حیدر تمام گزر جائے گرچہ صحبت میں، تمام گزر جائے گرچہ صحبت میں، شعور شان پیغمبر نہیں تو کچھ بھی نہیں، نظر میں عظمت حیدر اگرچہ تخت سلیمان بھی تجھ کو مل جائے، اگرچہ تخت سلیمان بھی تجھ کو مل جائے، در حسین میسر نہیں تو کچھ بھی نہیں، نظر میں عظمت حیدر بالخصوص آپ تمام کا خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور وقت کی پابندی کا جیسے کہ وعدہ ہوا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے بات اس طرح شروع کرتا ہوں کہ آج کا یہ مجلس اس کا فارمیٹ کچھ اسی طرح بنایا ہوا ہے کہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کردار سازی یہ عنوان ہے جس کے تحت آج کی یہ نشست جس کے اختتام مجلس پر ہوگا اور جس کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد بہترین انداز میں حمزہ علی سلموں نے جو اپنا کلام پیش کیا ہے، یہ اس وقت کوئی جو نشست و مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ 1444 ہجری اور 2022 کی ایک تھیم ہونی چاہیے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں، چونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سالوں میں تھوڑا زیادہ اس بات کی زیادتی ہوئی ہے کہ حضور مقبول سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں ان کا قربان، آپ کے سلسلے میں کئی ملکوں سے یہ خبریں آئی ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے حادثات رونما ہوئے ہیں کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، لہذا یہ طے کیا گیا اور یہ مشورے اور لوگوں کو بھی جو لوگ پروگرام کرتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کی جو سیرت ہے اس کو ایسا نہیں ہے کہ ابھی علماء کرام جو مقررین تشریف لائیں گے وہ کوئی نئی بات بتاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم بالعموم اپنے بچوں کو بھی یہ تلقین کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں۔ ہم سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کے قائل ہیں، اور بس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دوہرا لیں کہ کیا خدمات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، اور کس طریقے سے ہمیں آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنانا ہے، اسوہ پیغمبر کو، اسوہ رسالت کو ہمیں کس طریقے سے اپنا نصب العین بنانا ہے، اپنی زندگی کا ہدف بنانا ہے، کس طریقے سے پیغمبر اکرم کی بتائے ہوئے راستے پر جو دین ہمارے سامنے ہے اس پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور مجموعی طور پر کیا شیعہ اور کیا سنی، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے پاس دو مقامی مقررین جو ہمارے لیے احترام ہیں، جناب ڈاکٹر شاہد زبیری صاحب اور میرے دونوں ہی اساتذہ ڈاکٹر شاہد زبیری صاحب اور پروفیسر جلال عمر صاحب، اس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نبی عسکری صاحب، یہ 3 تقاریر ہیں، اور اس کے بعد مجلس سے اعزاز کو حسب دستور جس طرح کل مولانا سید علی ہاشم عابدی صاحب نے خطاب فرمایا تھا اس پر مجلس کا اختتام ہوگا، تو میں بنا کسی تمہید کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو مقامی مقررین ہیں 10 بستہ گزارش کروں گا، اور بڑے یہ لگے بندے شاید چھوٹی ہوں بڑی بات، ہم 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے، چونکہ ہمیں 11 بجے اس مجلس کو 11 یا 11:10 تک اس مجلس کو اگلے سال کے لیے ملتوی کرنا ہوگا، تو میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر شاہد زبیری صاحب سے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر شاہد زبیری صاحب۔ علماء کی اور مجتہدین کی موجودگی میں بولنا، اپنے چھلکے اتارنا، اور معاملہ جب رسالت نام کا ہو تو وہاں تو فرشتوں کے پڑے جاتے ہیں، ہماری حیثیت سے آ کے ہم لب کشائی کر سکیں۔ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، میں اس کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کی عصمت کا احساس ہمیں ہو جائے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام کو گفتن کمال بے ادبی است۔ 1000 بار مشک و گلاب سے منہ دھویا جائے، زبان کو پاک کیا جائے، لیکن امام الانبیاء کا نام لینا بڑے احترام اور اس کا مقام ہے۔ ہم ابھی یہاں اس سیمینار سے پہلے، اس مجلس سے پہلے جلال بھائی فرحت مہدی اور ہمارے دوست ساتھی اور ہم یہی بات کر رہے تھے، آج کی نسل شاید واقف ہو یا نہ واقف ہو، لیکن ہم نے جن بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھے ہیں اور جہاں سیرت کے حوالے سے باتیں سنی ہیں، وہاں شاہ جہان رسول کے جنگیزوں اور غلازتوں سے ہم واقف ہیں، جنہوں نے یہ سلسلہ آج ہمیں کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جن لوگوں نے سر سید کو پڑھا ہے، میں زیادہ دور نہیں آؤں گا، 2 مثالیں ماضی کی، میں اس سے پیچھے نہیں جاتا کہ حضرت آپ کے زمانے میں بھی کیا کچھ نہیں ہوا۔ سر ولیم لو، وہ ڈویژنل گورنر تھا، ہندوستان میں رہا، اسی نے یہ ہندو اور مسلمانوں کی 1857 کے بعد جنگ کو سطح پرستی لڑنے کا، اس کا سب سے انتہائی ذلیل اور غلیظ کارنامہ جو ہے، یہ اس کی جو حرکت ہے، وہ ہے صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اقدس پر کیچڑ اچھالنا۔ مطلب شاہ جہان رسول میں جس نے اپنے قلم سے جتنا اس کو ممکن تھا اس نے وہ کوئی اور اگلا ہے، لیکن اب ابھی دیکھیے اس وقت بھی لوگ موجود تھے،
سر سید کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سر سید کا کارنامہ اتنا بڑا ہے جو ان کی جنرل کے لیے کافی ہے۔ سر سید نے اس وقت وہ یورپ کے سفر میں تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ سر ولیم نے وہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر گستاخی کی ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے گھر کا جو اثاثہ ہے، برتن بھانڈے جو بھی کچھ ہے، گھر جائیداد سب بیچ کر مجھے پیسہ بھیج دیجیے، میں اس کا وقت کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ جواب لکھا گیا، خود بات احمدیہ کے نام سے وہ لائبریری میں کتاب موجود ہے، آؤٹ آف پرنٹ کیا یونیورسٹی نے پھر اس کو دوبارہ شائع کیا۔ دوسری مثال جو ہمیں آگے بالکل قریب کی مثال ہے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچے سوچتے ہیں شاید یہ آج کا فتنہ ہے۔ فتنہ تو اسی دن ہوا تھا جب رسول نے اعلان، جب رسول تشریف لائے تھے۔ دوسرا واقعہ سوامی شردانند کا ہے، رنگیلا رسول کی۔ جن لوگوں نے رنگیلا رسول پڑھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ وہ ہے جو ہمارا ہے، جو ہماری غلطیوں کا، جو ہماری کمزور روایات کا، کمزور حوالوں کا رسالت بات کے سلسلے میں ہے، وہ اس کا اکٹھا کیا، نام اس کا ہے۔ لیکن اس وقت بھی رشید نام کے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دلشاد تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حجام تھا، اس نے اس کو واسطے جہنم کیا تھا جی، ہاں اس طرح سے کام لیا یا اس طرح سے کام لیا، اللہ بتا جانے کہ کس طرح سے کام لیا۔ لیکن مارا اس کے یہ نہیں مشہور ہے کہ جنہاں ان کا کیس ہوا اور کہا کہ تم اپنے بیان سے بڑھ جاؤ، کہنا میں اپنی جنگل میں کہاں سے کھولوں۔ یہ تو ہے وہ عقیدت جو ایک عام مسلمان پر جا کے رسول سے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی ایک کی بات نہیں، بہت لوگ جو اردو اشعار سے بات کریں، کیا نام میرے طفیل چترویدی داڑھی رکھ کے بھگوا لباس میں آتا ہے، اردو میں بہت بڑھیا شائستہ اور سستہ اردو زبان بڑی صاف، جب تقریر کرتا تھا زمین کام کرنا بھی شعر پڑھتا تھا۔ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں اس نمبر میں وہ سب کچھ اگلا جو آج کل جو ان کے نسل کے غلالت سے غلالت ہی نکلے گی، اس سے یہ امید رکھنا کہ وہاں سے خوشبو آئے گی ممکن نہیں ہے۔ دشمنان رسول ہے، شاکمان رسول سے نے جو کچھ کیا وہ ان کا فیل ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں کیسے دیں؟ سوال یہ ہے، سوال یہ کہ علماء ان کا دلائل سے جواب دیں، اور ابھی بات ابھی برادر عزیز نے کہا کردار سازی، ایک جواب یہ ہے کہ ہم کردار سے ہمیں بتائیں کہ جس رسول کے بارے میں یہ بدگوئی کر رہے ہیں، یہ زہر اگل رہے ہیں، یہ گندگی اچھال رہے ہیں، اس رسول نے زندگیوں میں کیسے مقابلت کر دیا؟ اس کو معمول انبیاء کی کردار سازی کے نمونے پر دیکھتے ہیں، اہل بیت کو دیکھتے ہیں، دور کیوں جائے؟ دور جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، میں پتہ نہیں اشرف یہ اصغر میری اللہ بخشے زندہ تھے، سیرت کا قرآن پڑھاتے ایک صاحب غزل پر اسلام آچر غزل پر بیٹھ کے نہ پڑھاتے ہیں، مجھے اور ان کو بلا کے اللہ میرے مرحوم کو میں نے بچوں سے پوچھا، بچوں سے بلا میری پڑھی کہ آج کر بھی انہوں نے سارے میں نے کہا آپ رسول کے بارے میں 2 یا 3 باتیں مجھے بتائیں جو آپ جانتے ہو، آپ یقین نہیں اس سے نماز پڑھتے ہیں، بادشاہ ہیں، ہم سے ذرا اچھی عادت میں رسول کے بارے میں 3 ایسی چیزیں نہیں بتا سکتے جسے ہمیں سمجھے کہ ہاں ان کے گھر میں رسول کا تذکرہ رہتا ہوگا۔ پوچھا رسول کے بارے میں تصور کیا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں موضوع سے جڑی چیزیں کر رہا ہوں، تبدیل بھی کر رہا ہوں، جو چیزیں ہیں نئے نسل کو معلوم ہو کہ ہمارے دن ہو کیا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں رسول کا تصور کیا ہے، کیسے ہوں گے سارا آپ اتنی چیزیں کا وہی سیدھے سارے معصوم تعلیم آگے ہو گیا، آپ کو دیکھ لیں یا مولوی صاحب کو دیکھ لیں، یعنی جو کچھ کام نہ کرے وہ رسول سے اور جو تبدیل کرے ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ رسول کا کام یہ تھا کہ بس تبدیل کر دیتے، نمازیں پڑھ دیتے، نفل پڑھ دیتے۔ بھائی یہ گھروں میں امہات المومنین کے ساتھ جو ان کے معمولات تھے
بچوں کی تربیت کے جو معاملات تھے، کردار سازی کا جو پورا سلسلہ، اخلاقی تعلیمات کا جو پورا سلسلہ کس نے انجام دیا؟ جنگ کے میدان میں جو ان کی حکمت عملی تھی، دشمنوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، وہ اقوال و احادیث جو ہمیں انسان میں آتی ہے، اسے کہاں لے جائیں گے؟ میرا مقصد میرا صرف مختصر میں اپنی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہم نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو بالکل اس طرح سے پیش کیا کہ جیسے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہو، یا ایسے پیش کیا کہ جیسے ہمارے جیسے وہاں سے لگا. لیکن رسول کو جو ہمیں چاہیے بتانا کسی بھی ایک پہلو کو لے کر، بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، امہات المومنین کے ساتھ کیسے، باعث شوہر کیسے تھے، باعث باپ کیسے تھے، باعث پڑوسی کیسے تھے، باعث سارش کیسے تھے، مسلم کیسے تھے، اور باہر جنگوں کے ساتھ تھے، کیا ان کی حکمت عملی تھی. تو اگر کسی ایک پہلو میں بھی ہم لیں گے تو علماء کا مقام ہے تو ہمیں بتائیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو کسی بھی ایک پہلو میں ادا کریں. اور حیرت تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی سیرت کوئی موضوع نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم آپ میرٹھ میں مدرسوں میں کیا پڑھا جاتا ہے، میں یہاں کے مدرسوں کے بارے میں سیرت کا کوئی موضوع اس طرح سے نہیں ہے کہ رسول پاک کی سیرت پڑھائی جاتی ہے. جو مولوی بننے سے کہتا ہے وہ حدیث پڑھتا ہے، اتنی ہی سیرت پڑھتا ہے جتنی حدیث ہے، اس سے آگے نہ پیچھے. اور وہی جیسا کوئی غزل ہوتی ہے نا، جو آپ نے کہا وہ میں نے کہا، جو میں نے کہا وہ انہوں نے کہا، اسی کی تکرار ہو. تو بس میں یہ سمجھوں گا آج کے اس پروگرام کو سلسلے کی شروعات سمجھوں. میرا مخاطب ہمارے مخاطب وہ نہیں ہے، ہم جیسے ہمارے سے پہلے جو جا رہے ہیں، ہمارے مخاطب وہ ہونے چاہیے جو آ رہے ہیں، جو ہماری نئی جنریشن ہے، جن پر ہمارے مستقبل کی بنیاد ہے، جنہیں ہمارے بعد باعث مسلمان معاشرے میں رہنا. ہمارے مخاطب وہ ہونے چاہیے. ہمیں انہیں سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے، ان کے مقام پہ آ کے بات کرنی چاہیے. ہم وہ بات کرتے ہیں جو ان کے ذہنوں سے اتر جاتی ہے، جو کانوں کی سماعتوں میں رکتی نہیں. سوال کی لیے صرف جو چاہے سننے کو. تو اگر ان کی زبان میں اور موجودہ تناظر میں ہم بات کریں اور سمجھائیں رسول کی زندگی کو، تو شاید ہم اپنے حصے کا فرض ادا کر جائیں گے. بالکل ہی وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا جو میرے نوجوان بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آنے دیکھیں اور اس طرح سنیے. یہ بہت ہی اہم موضوعات کو ٹچ کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ مجلس سنتے ہیں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ، ایسے مت سنیے جیسے کوئی درود پڑھتے محمد. اس نشست کو اور اس مجلس کو کسی بھی طریقے سے سنی شیعہ ایکتا کا نام نہیں دینا چاہ رہا ہوں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہے. ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک تھے. اور مجھے عجیب سا لگ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے، میں اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں. میرے بزرگ جب تک سامنے ہیں میرے، میں اپنے آپ کو بڑا کیسے مانتا ہوں. میں نے اس امام باڑے میں ہی دیکھا ہے کہ یہاں ایک پورا صحن باقاعدہ بھرا رہا کرتا تھا مظاہر علوم کے طلاب سے، مجالس اعظام میں. آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے. لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس کی ہوا لگ گئی، ہماری غلطی رہی کہ ادھر سے کچھ معاملات ہوئے، یہ دھیرے دھیرے چلے گئے. شاہد بھائی یا جلال بھائی کا آنا یہاں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تو شاہد بھائی کے تو والد مستقل مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے. تو بہرحال ان اشعار کے ساتھ کہ متحد اب اگر نہیں ہوں گے، متحد اب اگر نہیں ہوں گے، عمر بھر معتبر نہیں ہوں گے. متحد اب اگر نہیں ہوں گے، عمر بھر معتبر نہیں ہوں گے. تھام لو دامن علی ورنہ خاتمے دین پر نہیں ہوں گے. اور جن کو دعویٰ ہے عشق حیدر کا، وہ کبھی بے خبر نہیں ہوں گے. جن کو دعویٰ ہے عشق حیدر کا، وہ کبھی بے خبر نہیں ہوں گے. بس اس شعر کے لیے کہ جو منافق ہیں ان کی فطرت ہے،
جو منافق ہیں ان کی فطرت ہے وہ جدھر ہے ادھر نہیں ہوں گے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. جو منافق ہیں ان کی فطرت ہے وہ جدھر ہے ادھر نہیں ہوں گے. اور 4 مصروں کے ساتھ میں مولانا نبی عسکری صاحب کی خدمت میں دعوت دوں گا کہ محمد کی حیات دائمی کو جاننا ہوگا. شاید یہ علامہ سہیل راولپنڈی کے 4 مصرے. محمد کی حیات دائمی کو جاننا ہوگا. اگر پڑھتے ہو کلمہ تو یہ حق پہچاننا ہوگا. محمد کی حیات دائمی کو جاننا ہوگا. اگر پڑھتے ہو کلمہ تو یہ حق پہچاننا ہوگا. محمد تھے نبی یوں ترجمہ تو ہو نہیں سکتا. محمد تھے نبی یوں ترجمہ تو ہو نہیں سکتا. محمد ہیں اگر کہتے ہو زندہ ماننا ہوگا. محمد تھے نبی یوں ترجمہ تو ہو نہیں سکتا. محمد ہیں اگر کہتے ہو زندہ ماننا ہوگا. گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نبی عسکری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد جناب سبحان اللہ سبحان اللہ. بس محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی انجحنی بالہدی والتقوی. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے موضوع جلسے کا ہے اور اس کے 2 پارٹ اور 2 حصے ہیں. ایک سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری یہ کہ کردار سازی. اور مجلس کے جلسے کا اختتام کر لیا، اعلان کرنے میں کتنے ٹائم پہ ختم ہونا ہے. البتہ ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا ہے، ہم بالکل فری ہیں. ہم جتنا جو ہے آپ کا وقت قیمتی لے سکتے ہیں، اس بارے میں ہم آزاد ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علامہ شبلی نے جو اپنی سیرت النبی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب گفتگو جو ہے وہ اولاد رسول کی چلی تو انہوں نے لکھا کہ اہل بیت ادری بما فیہ. جو گھر والا ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے اور باہر والا باہر والا ہوتا ہے. تو سیرت جو ہوتی ہے وہ سیرت گھر والا جو ہے وہ بتایا کرتا ہے، وہ باہر والا نہیں ہوتا. اور سیرت ہم کو جس جگہ سے ملتی، اگر دیکھیں کہ پیغمبر کے بعد بہرحال تاریخ بالکل اس بات کو گواہی دیتی ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور اس کے بعد احادیث کی ضرورت نہیں ہے. اگر 10 اور 11 ہجری سے مانے تو 99 ہجری تک عمر عبدالعزیز کے دور تک جو ہے کتابت حدیث پر پابندی تھی. تدوین حدیث نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو اس نے آگے جو انہوں نے آگے شروع کروایا. یعنی تقریباً اگر دیکھیں کہ 80 سال تک احادیث لکھی نہیں ہے. کتنی باتیں اسی میں ضائع ہوئی کہ جن کو جو ہے قلم بند ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد وہ راستہ بہرحال وہ بند ہو گیا تھا اور علم معصومین کا تھا. اگر احادیث کو آپ دیکھیں علم معصومین کی تو بعض وقت اگر آپ دیکھیں کہ سید الشہداء جن کا زمانہ چل رہا ہے 10 سوالات بھی نہیں ملیں گے کہ ان کی زندگی میں ان سے کیے گئے ہیں. یعنی وہ گھر والا انسان کہ اس سے 10 سوال بھی پوری زندگی میں لوگوں نے نہیں پوچھے. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ جو ہے وہ عالم ہیں. مطلب اتنا جو ہے پردے ڈال دیے گئے. تو سیرت ہم کو لینا ہوگا تو سیرت جو ہے وہ گھر والوں سے لی جاتی ہے، باہر والوں سے نہیں لی جاتی ہے. سیرت جو ہے وہ وہی بتاتے ہیں جو ساتھ میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بگاڑا کس نے سیرت کو. ایک وجہ تو نے بتا دی کتابت حدیث کہ حدیث 80 سال تک نہیں رہی اور اس کے بعد اتنی حدیث نکل آئی کہ ہم اس کو جو ہے شمار نہیں کر سکتے سوائے معصومین کے. بہت سی حدیث نکل آئی. بہرحال اس طرف نہیں جانا ہے. دوسری یہ کہ سیرت بگاڑا خود ہم نے سیرت اور کسی نے نہیں. ورنہ ان میں جرأت نہ پیدا ہوتی ہے، جسور نہ ہوتے لکھنے والے. چاہے قرآن کے اوپر حرف اٹھایا گیا ہو یا رسول کے اوپر حرف اٹھایا گیا ہو، کلام کیا گیا ہو.
یہ جو ہے ہم نے ان کو جرأت دی، ہم نے ان کو جسور بنایا، ہم نے ان کو جری بنایا لکھنے کے لیے، کہ ہم نے کہا کہ رسول تو ہماری طرح تھے، رسول جو ہے وہ جیسے ہم ہیں اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے قل انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ فرق ہے، رسول تھے لیکن بشر تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ رسول کے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہے۔ تو یہ بگاڑ یہ چیز تو ہم نے دی کہ ان کے ہاتھ میں، دشمنوں کے ہاتھ میں کسرا دے دیا کہ اتنا ہم نے اس کو بگاڑ پیدا کی، انہوں نے جو ہے وہ رسول کے لیے جو ہے وہ جرأت شروع کر دی اور لکھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک اگر معاملہ دیکھیں کہ بگاڑ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے زیادہ تر پیدا ہوا ہے۔ ایک نہج البلاغہ کی مثال دے دیں کہ نہج البلاغہ کی جب سید رضی علیہ الرحمہ نے تعریف کیا 4 صدی ہجری میں، اور اس کے بعد یہ بات چلی تو ابن خلقان ایک ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے جو اپنی یہ نظریہ دیا کہ الذی صنفا، کہ جس نے اس کتاب کو تعریف کیا یعنی سید رضی، انہوں نے اس کو جعل کیا، یعنی انہوں نے گڑھا، کوئی باہر والا نہیں تھا گفتگو کرنے والا، میں جو بلاغہ پہ اعتراض کرنے والا وہ کون تھا؟ وہ ایک مسلمان ابن خلقان۔ یہ نظریہ یورپ میں پہنچا، اور یورپ والے تو ہوتی تھے تیز دماغ، انہوں نے اس کو جو ہے بہرحال پروپیگنڈا اچھے سے کیا، اور یہاں تک کہ جو ہے نہج البلاغہ کو مشکوک اور اس کی تشکیک کر دی۔ یہ بتا رہے ہیں بات کہ سب مسلمانوں کی طرف سے ہوتا رہا۔ اچھا کبھی کبھی دشمن جب کام کرتے ہیں تو اس سے بہت فائدے بھی ہوتے ہیں، اور فائدہ یہ ہوا کہ نہج البلاغہ کو صرف سید رضی نے جو ہے فصاحت اور بلاغت کی بنیاد پر لکھا تھا۔ اگر کوئی بچہ یہ سوچتا ہے کہ بعد میں یہ غرور الحکم کہاں سے آ گئی، یہ تجلیات حکمت کہاں سے آ گئی، دوسری کتاب حدیث کہاں سے آ گئی، تو یہ نہج البلاغہ کی بنیاد تھی فصاحت اور بلاغت، اور جو اس وقت ملا تھا 47 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، تو عمر ان کی زیادہ نہیں ہوئی تھی، تو جو ان کو ملا تھا انہوں نے اس کو جو ہے تصریف کر دیا تھا۔ فائدہ یہ ہوا ابن خلقان کی وجہ سے کہ جب یورپ میں آیا اور یورپ والوں نے اس کو جو ہے چلایا کہ بھائی یہ جو ہے الذی صنفا، ان کی جو ہے تصریف جو ہے یہ خود ان کی جال کی ہوئی ہے، انہوں نے خود جو ہے اس کو بنایا ہے، تو پھر علماء لگ گئے اور علماء نے تصریف نہج البلاغہ لے کر ایک ایک راوی کو انہوں نے جو ہے اچھے سے جو ہے پھر اس کو جو ہے، یعنی کہا جائے کہ نہج البلاغہ ایک جلد میں تھی، اور راویوں کا اور الفاظ کے اوپر جو ریسرچ ہوئی وہ 10-12 جلدوں میں ہوئی، اور ایک بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ دشمنوں کی طرف سے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اب سیرت رسول کہ ہم نے کہا کہ ہم کو سمجھنا ہو تو، اور کردار سازی جو اس کا دوسرا پارٹ ہے، کردار سازی کیا ہے؟ آج اگر ہم کردار سازی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سے اسلحے ہیں، یہ کون سی طاقت، یہ کون سے وسائل ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں کردار سازی۔ آپ یہ کہیں گے کہ اب امام باڑے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس جو ہے سب سے بڑا اسلحہ اس وقت کردار سازی کا مجالس ہے، بیان ہے، اور زور بیان اور شور بیان جتنا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، چھت جھاڑ جو ذاکر ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب نام سے۔ لیکن عزیزوں اس وقت کے معاشرے کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اس بات کو ذرا سنجیدگی سے سنیے گا۔ اس وقت ہمارے یہاں صرف بیان رہ گیا، زبان رہ گئی، وہ بھی اگر کہا جائے حد ادب اور احترام میں تو 50%، ورنہ جو ہے حد ادب اور حد احترام سے باہر ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے قلم چھوڑ دیا ہے، لکھنے والے اب اس وقت موجود نہیں ہیں۔ الذی علم بالقلم، سورہ اقرا، یہ قلم ہمارے یہاں تقریباً انقا ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ ہم اپنے یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں شیعوں میں اس وقت کتنے لوگ ہیں کہ جو قلم کو سنبھالے ہوئے ہیں؟ اسی ایک کو آپ پیش کر سکیے۔ دیکھیے مجلس پڑھوانے کے لیے تو آپ کو بہت سے مل جائیں گے، اور جو آپ کہیں گے وہ پڑھ دیں گے، زبان جو ہے وہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو طہارت قلم میں ہوتی ہے وہ زبان میں نہیں ہوتی۔ اور اس کا تھوڑا سا ہم وقت لیں گے آپ سے کہ زبان، اگر ہم کسی وقت جذبات میں ہیں، ایموشنل ہیں ہم، تو ہماری سوچ جو ہے وہ بعد میں چلتی ہے، زبان پہلے چلتی ہے۔ کیوں کہیں کہ ہم سوچتے بعد میں ہیں، احساس سوچتے پہلے ہیں اور احساس پہلے کریں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بات کا احساس پہلے کریں اور اس کے بعد جو ہے سوچنا شروع کریں۔ سوچتے ہم جو ہے پہلے ہیں، انہوں نے یہ بات کیوں کہی، یہ سوچنا شروع کر دیا۔
اب جب وہ کہہ چکے بات کو تب ہمیں احساس ہوا کہ ہاں یہ مسئلہ رہا ہوگا. تو جب بات نکل جاتی ہے تب اس کے بعد جو ہے وہ بات خراب ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے آپ سے کہ زبان پہ انسان جو ہے بعض وقت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بات کسی کو جواب دینا، کسی کی بات کا ہمیں بات بری لگی کسی کا بھی جواب دینا، اور جوابات آتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جوابات کتنے آتے ہیں اور ہمارے اس وقت جوابی جواب آ رہے ہیں ممبروں سے باقی اور ہر آدمی اپنی کلپ جو ہے وہ بنا کے ڈال رہا ہے. سب نے اپنا ایک پیج بنا رکھا ہے اور پیج بنانے کے بعد کچھ لوگوں نے فینس کا بنا رکھا ہے کہ فینس ہیں ان کے اور جوابات دیے جا رہے ہیں. لیکن اگر تحریر میں یہ باتیں آ جائیں تو تحریر جو ہوتی ہے وہ نسلوں تک محفوظ رہتی ہے. ہم نے قلم کو رکھ دیا ہے ہی نہیں قلم اس وقت 20-25 سال سے آپ تصنیف ہمارے یہاں نہیں دیکھیں گے، جتنے ہیں وہ ترجمے ہیں. ترجمے صرف لوگ جو ہے وہ صرف ترجمے پہ لگ گئے ہیں، ترجمے کر رہے ہیں ہر زبان میں، انگلش میں، ہندی میں یا اردو میں. کتابیں جو ہیں وہ سیدھا سیدھا رہا ہے. لیکن ترجمے کی ایک پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے کہ آپ ایک گلاس میں اس میں پانی اور دوسرے گلاس میں آپ ڈال دیں، ہم کہیں اس میں ڈال دو، پانی تو پورا چلا جائے گا لیکن ایک دو قطرے رہ جاتے ہیں. ایک دو قطرے رہ جاتے ہیں. بس ترجمہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ترجمہ بھی وہی ہوتا ہے. ہم بعض وقت ہوتا ہے ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. الفاظ ہمیں نہیں پا رہے ہیں کہ کس لفظ کو یہاں پر رکھیں، کس لفظ کو یہاں پر رکھیں. اور جب لفظ صحیح ہو جاتا ہے تو یہ بات صحیح طریقے جو ہے پہنچ جاتی ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ جس زبان میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اردو، یہ اردو کے خود دامن بہت ہوتا ہے، بہت چھوٹا دامن. زیادہ تر سب ہم جو ہے وہ فارسی یا عربی سے الفاظ کو اٹھا لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے دیکھیے گا کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی کی بات پر غصہ آیا، میری گاڑی کسی سے لڑ گئی، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہمیں سوچنا جو ہے وہ پہلے چاہیے، احساس جو ہے وہ بعد میں کرنا چاہیے. سوچتے ہم یہ ہو سکتا بھائی وہ جلدی نہ ہو کہ اس کو جو ہے اب ہمیں گاڑی لڑ گئی، ہم جو ہیں وہ اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم نے اس کو کہہ دیا. بعد میں ہم نے سوچنا شروع کیا. ہوا کیا ہے کہ جذبات میں ہم آئے. ایک ماں اپنے لگتے جگر جس کو خون پلا پلا کے اس نے پالا ہے اس سے کہتی ہے تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں ہڈی توڑ دے؟ توجہ فرمائیے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہم اپنے الفاظ کہتے ہیں کہ تمہاری کھال کو توڑ دوں گا، کبھی یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی نے کیا ہو تو تمہیں ہڈی پسلیت کر دے گے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جس وقت ہماری کسی سے کچھ لڑائی ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، تنازع ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، اس وقت ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم جو احساس کر رہے ہیں اس کو ہم ادا کر سکیں. جو الفاظ ہمیں نہیں ملتے ہیں تو اس کی جگہ پر ہم کہتے ہیں تمہاری ہڈی توڑ دیں گے. نہ کوئی ہڈی توڑتا ہے، نہ کوئی کھال کھینچتا ہے، نہ کوئی جو ہے اپنے ربط جگر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے جو الفاظ سمجھ میں آتے ہیں وہی ہم بول دیتے ہیں اور یہی فساد کا فتنے کا جو ہے سبب بن جاتا ہے. بس جھگڑا اسی وقت ہوتا ہے. الفاظ کا اگر اس وقت ہم صحیح انتخاب کر لیں تو بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. بہت سے مسائل اپنے آپ صحیح اگر حالات اور الفاظ میں تناسب ہو تو پھر پریشانی کہیں نہیں آئے گی. لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اب اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آیا اس وقت ہم نے وہی کہہ دیا اور بعد میں کہتے ہیں کہ ارے بھائی نے کہہ دیا معاف کریے گا، پچھتانا جو ہے وہ شروع ہو گئے کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سب کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب زبانی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب ایک زمانہ تھا مناظرے کا وقت تھا اور جو کتابیں لکھی گئی مناظرے میں، آپ اگر وہ آپ کو کتابیں مل جائیں آپ ان کی اردو لینگویج ادب کو اٹھا کے نہیں کیے گی، جواب بھی دیتے تھے سامنے والے کو تو کتنے اچھے انداز میں دیا کرتے تھے. وہ کتنے اچھے انداز میں جواب دیا کرتے تھے کیونکہ تحریریں جو ہوتی ہیں وہ نسلوں میں محفوظ رہتی ہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑھتے نہیں تھے.
تو ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے اگر کردار سازی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں سیرت رسول کے آئینے میں تو ہم تقریر پر اکتفا نہ کریں بلکہ کیا ہے تحریر قلم اور قلم اٹھانے کے لیے آپ کہیں گے کہ ہاں ہم لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے لکھنے والوں کی کیا کنڈیشن ہے. بتائیے کہ راشد سارے قلم نگار ہیں تو جانتے ہوں گے اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ فیل کیا ہوگا کہ لکھنے والوں کے کیا ہے کہ اگر ہم کوئی کتاب ایک لکھ دیں اور 1000 اس کے ایڈیشن آ جائے تو 5 سال کو کتاب جو ہے وہ لکھتی ہے. پڑھنے والے ہی نہیں ہیں اور یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم تعویذ لکھنے والے کو زیادہ پیسے دیتے ہیں کتاب لکھنے والے کو جھاڑ پھونک قلم اگر تعویذ لکھنے والا ہو تو اس کو جو ہے ہم دے دیں گے. اور ایک عالم نویس جو پورے جگر پھلا کے الفاظ کو پرو کے کسی بات کو لکھتا ہے اور کتنی کتابوں کو وہ پڑھتا ہے اسے نیند نہیں آتی ہے جب تک اس کا مسئلہ نہیں حل ہو جاتا اور وہ لکھتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم اب ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پڑھنے والے نہیں رہے تو لکھیں کیوں. دونوں کو ایک دوسرے سے کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لکھنے والے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنے والے پیدا ہو جائیں. ہمارے یہاں دیکھیے مجلسیں ہیں محافل ہیں تقریب ہیں ہم جو ہے رات بھر محفلیں بھی کرتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس لائبریری کی ہمارے پاس اور اس لائبریری میں اگر ہیں بھی تو کتنی کتابیں ہیں ہمارا نوجوان جو ہے کتابوں کی طرف ادھر جاتا ہے. دیکھیے میرے بھائیوں چھوٹے بھائیوں تقریر سے اپنی سوچ کبھی نہیں پوری ہوتی. آپ کسی کی تقریر سنیے یہاں کی سنیے یا پڑوسی ملک والوں کی سنیے اپنی سوچ کتاب سے پیدا ہوتی ہے. اور جس دن اپنی سوچ آپ کی اپنی سوچ اور اپنی فکر پیدا ہو گئی آپ کسی کے دائیں بائیں اور کسی اس میں نہیں جائیں گے. بس مولوی آج کل یہ کر رہا ہے نوجوانوں کے جذبات سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جو اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کار مطلب فی سبیل اللہ فساد. تو اگر پڑھنے والے ہو جائے تو لکھنے والے اپنے آپ جو ہیں وہ میں قدردانی نہیں لکھنے والوں کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ سیرت رسول کے زمرے میں اس پروگرام کو اس سال سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ باقی رہے گا تو ایک کتب خانہ آپ کا اپنے پاس ایک ہونا چاہیے. اور دیکھیے ہمارے ڈیمانڈ یہ ہوئی جب کتب خانہ کھلتا ہے تو اردو کتابوں کا ہم مانگنا شروع کرتے ہیں. نہیں ابھی زمانہ تھوڑا سا بدل گیا ہے. اردو کے جگہ آپ ہر زبان یعنی بچے جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں انگلش ای بکس یا ہندی کی. جب بھی ایسا کوئی کام کریں تو تعصب نہ ہو. اگر تعصب کی بنیاد پر لائبریری کھلے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اس تعصب کو ہٹا دیجیے. کوئی بھی لکھنے والا ہو کسی بھی زبان میں ہو اس کی کتاب جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اور یہ سے کہا جائے کہ کہا گیا کہ انشاءاللہ یہ چلے گا. کسی بھی کام کا رزلٹ 1-2 سال میں نہیں آتا. ایک نسل باغ لگاتی ہے اور اگلی نسل جو ہے وہ پھل کھاتی ہے. پوری ایک جنریشن گزر جاتی ہے اس کے بعد جو ہے فائدہ اور ثمرہ حاصل ہوتا ہے. پہلی ہماری جو کردار سازی یا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کتاب دوستی کریں کتابوں کو پڑھنا شروع کریں. تبھی ہم جو ہے وہ دشمنوں کو پہچان سکتے ہیں اور دوستوں کو پہچان سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ہمارے لیے کردار سازی کے اس میں یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں تربیت پر نہیں دے رہے ہیں. تعلیم پر ہمارے یہاں بہت بے تحاشا ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہر انسان جو ہے وہ پڑھانا چاہتا ہے بچوں کو چاہے ایک وقت بھوکا رکھے لیکن اپنے بچوں کو پہلے آج سے 30-40 سال پہلے تعلیم کے ساتھ تربیت تھی. اب تربیت ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اسکول میں گیا ہے اس کے ٹیچر ہی جو ہے اس کی تربیت کرتے ہیں یا اگر اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو موبائل سے تربیت کرنا چاہتے ہیں. تربیت ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے. اس
اس کو بمانے اب اس کو پرورش لے لیجیے، حالانکہ پرورش بھی اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے. یہ جو تربیت کا جو معنی ہیں جو اسلام کہتا ہے وہ اس کو پرورش بھی یا ٹریننگ کے ایسے الفاظ بھی اس کا معنی جو ہے وہ پورے ادا نہیں کرتے ہیں. ہم تعلیم کو اس دور میں اور تربیت ان دونوں کے لیے اگر ہم رابطہ پیدا کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ وسیلہ ہے کہ ہم کتابوں کو اپنی زندگی میں لائیں. تعلیم آج کے دور میں ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے اور وہ کبھی بیکار نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ اگر کوئی